السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت آج جو ہم اظہار خیال کریں گے، مئی کا مہینہ ہے اور یہ مئی کے مہینے میں ہی 9 مئی واقعہ ہوا تھا، ایک یوم سیاہ جس دن قوم منائے گی۔ اور وہ یوم سیاہ اس لیے منائے گی کہ وہ ایک بدترین دن تھا پاکستان کا، سیاہ ترین میں ہی کہوں گا اس کو، تو اس لیے یوم سیاہ بنتا ہے۔ اب اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے۔ عوام میں اس وقت ایک پی ٹی آئی کا اور حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو ٹکراؤ چل رہا ہے، یہ 9 مئی کیا عوام یہ سمجھتی ہے ایک طبقہ کہ یہ پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹکراؤ تھا اور اس کا ایک عکاسی تھی، مگر پی ٹی آئی کے اور پاکستان کے مخالفین جو ہیں وہ اس پہ بہت خوش ہیں، اور پی ٹی آئی کے حلقے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمیں انوراد کیا گیا، ایک کرایا گیا، اس طرح کے پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں۔ جبکہ ان باتوں میں حقیقت کتنی ہے، یہ پاکستان کے وہ عوام جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، محب وطن عوام، وہ سچ اور جھوٹ کو سمجھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے جو حقائق ہیں ان معاملات میں، یا جو بھی پاکستان میں کوئی تنظیم حقوق کے نام پہ بھی کرتی ہے، جیسے تنظیمیں کوئی پٹری اکھاڑ رہی ہے، کوئی بم کے دھماکے، کوئی اس طرح کی جو ایک زیر زمین تنظیمیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، تو ان کو بھی جانتے ہیں پاکستان ایک کھل کے جو پاکستان میں سیاست کرتے ہیں ان کا طرز سیاست کو بھی جانتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک حلقہ یہ کہتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے ارباب اقتدار کا حلقہ کہیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے جان بوجھ کے ایک گیم بنایا تھا اور اپنے عوام کو اتنا بدظن کر دیا تھا پاک آرمی سے۔ اسٹیبلشمنٹ کا میں لفظ کے علاوہ میں پاک آرمی حقیقت میں، کیونکہ یہ ہوا ہے کینٹ کے علاقے میں 9 مئی کا سارا واقعہ، لبرٹی سے کینٹ کا علاقہ کافی فاصلے پہ ہے، تو اس طرح وہاں یہ چلے گئے۔ اب پی ٹی آئی والے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب انتظامیہ کہاں تھی، پولیس کہاں تھی؟ جناب عالی، انتظامیہ کا موقف ہم نے اس حوالے سے جب لیا تو انتظامیہ نے، اب تو یہ واقعہ وہ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، یہ 1 سال میں اس کی سمجھ لیں یہ سالگرہ منائیں گے لوگ اس طریقے سے، مگر یہ ایک بدترین اور سیاہ ترین دن ہے۔ اس کی میں یہ سمجھتا ہوں ہم بھی مذمت کرتا ہے، ہر محب وطن پاکستانی مذمت کرتا ہے، مگر اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ انتظامیہ نے وہاں نہیں روکا۔ انتظامیہ کا موقف یہ تھا کہ جناب عالی اگر ہم اس پہ روک تھام کرتے، ہم نے کئی جگہ روکنے کی بھی کوشش کی، وہ اس بات کی غمازی ہمارا وہ جلا ہوا ٹرک اور پولیس کی جلی ہوئی گاڑیاں کرتی ہیں کہ فائر کرنے سے ہم نے گریز کیا۔ اسی طریقے سے جب کینٹ میں یہ داخل ہو گئے تو کینٹ پاکستان کی آرمی کا ایک رہن سہن ہے، ایک آرمی کا طریقہ پاکستان میں شروع سے چلا آ رہا ہے، ان کی ایک کنٹرولمنٹ آبادی ہے، وہاں ایک الگ نظام اور ایک صاف ستھرائی ہر چیز کا، جو زندگی کے تمام معمولات ہوتے ہیں، جو انتظامی امور ہوتے ہیں، وہ بڑے ڈسپلن سے، ہماری دنیا میں پاکستان کی آرمی کی ڈسپلن مشہور ہے۔ اب وہاں کینٹ کے علاقے میں بآسانی پورے کانوائی چلے گئے اور تمام پی ٹی آئی کے جو علاقے کے جہاں ورکر تھے ان کو کال دی گئی کہ کینٹ پہنچو اور کور کمانڈر کے گھر جانا ہے۔ جب کور کمانڈر کے آپ گھر جائیں گے تو اتنی تو باشعور آپ بھی جہاں دیدہ سیاستداں ہیں جو بھی تھے ان کی قیادت کرنے والے، کہ جانتے ہیں کہ جو مجمع جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا، لازمی وہ کنٹرول میں نہیں رہا، اور وہاں جا کے انہوں نے جو کیا تو وہ تمام دنیا کے سامنے آیا ہے، اور ویڈیوز اور تصاویر تمام آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ ان تصاویر کو دیکھ کے بھائی میرا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں وہ دیکھتا ہوں جب پاکستان کی فوج جاری ہوتی ہے ٹرک پہ تو اس کے سامنے جو خواتین ڈنڈے اور جوتے وہاں سے مار رہے، پتھر مار رہے ہیں ان کے، وہ بھارتی، ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی بستی میں وہ لوگ جا رہے ہیں ٹرک کانوائی لے کے، کچھ لوگ ان میں
نکالنے کے لیے بھی ان کو کر رہے تھے، چاہے کہ چلیں نکل جائے گاڑی ان کی نکال دی جائے. جو پرانے اولڈ فوجی ریٹائر کھڑے تھے جو دل سے حمایت کر رہے تھے پی ٹی آئی کی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو وہ وہاں آپ دیکھا جا سکتا ہے ویڈیوز میں، تو ان لوگوں گاڑی، مگر جو اشتعال انگیز جو کر رہے تھے لوگ وہاں، جو مجمع تھا جن میں خواتین بھی تھی. اب میں خواتین کو تو نہیں کہہ سکتا کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ اتارا یا آرمی والوں نے اپنی کوئی ایجنسی کے لوگ اتارے تھے، وہ خواتین بھی ایجنسی کی تھیں اتری جو تھی وہاں. وہ ایک تو بڑی غلیظ گفتگو، گالیاں تک، اور اس طریقے سے آؤ، اور جو کور کمانڈر ان لوگوں کے نام لے لے کے وہ ان کو جیسا سب نے دیکھا. مگر مجھے اس سے غرض نہیں، میں یہ کہتا ہوں ہماری فوج کا احترام، پاکستان کا احترام، اور وہاں جس طرح کی ان کی بے حرمتی کی گئی اور بے عزتی کی گئی، وہ اپنے سر چھپا رہے تھے، نیچے جھک کے چھپا رہے تھے. اگر وہ چاہتے وہاں تو اڑ کے ایک لمحے کو ایک فوجی وہاں گاڑی رکی اترے تو لوگ دور بھاگ گئے. تو عوام تو ایک نہتی ہوتی ہے، اگر وہ اتر جاتے اور وہ فائرنگ کرتے ہو کافی لوگ کی لاشیں گرا دیتے تو پاک فوج کو اس سے زیادہ کہیں بدنام کیا جاتا، اور پاکستان میں اس کے زیادہ یعنی کہ ان کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی. جو نفرت اب یہ جو تمام موب وہاں گیا اور اس نے یہ جو تمام کارروائی کی، یہ صرف لاہور میں کارروائی نہیں ہوئی، پورے پاکستان میں جہاں جہاں آرمی کی تنصیبات تھیں، جہاں 65 کے جو ہمارے شہداء یا ان کی جو میموریل بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو جہاز کہیں کھڑا ہے، کہیں ٹینک کھڑا ہے، کہیں کیا، تو ان سب کو توڑا. یعنی کہ جو کارگل کا ہیرو تھا نشان حیدر جس کو ملا ہے شیر خان، اس کی یعنی کہ جو اسٹیچو بنا تھا اس کو گرایا گیا. تو یہ کوئی آئی ایس آئی کا بندہ کر رہا تھا؟ یہ کوئی ایجنسی کا بندہ کر رہا تھا؟ تو یہ وہی لوگ تھے جن کا دماغ آپ نے اس حد تک گندا کیا تھا، ان کی ذہنی صلاحیت، ذہنی سوچ. یا تو عمران خان کو، پی ٹی آئی کے قائد کو، یہ انہوں نے کہا ہمارے لوگ نہیں تھے، بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی کارکن ایسا کام نہیں کر سکتا، مگر اگر ایسا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو اس پہ واضح اعلان کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے خلاف ایجنسی نے یا اسٹیبلشمنٹ نے سازش تیار کی تھی، یہ کہتے وہ. اس کے بعد وہ یہ کہتے اگر اس میں کوئی پی ٹی آئی کا کارکن ملوث پایا گیا یا ثابت ہو جائے یا پکڑا جائے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، یہ کہتے وہ. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی کا بھائی جو لوگ پکڑے گئے بلکہ ان کی آپ وکالت کریں کہ وہ بے گناہ ہے. اب انہوں نے تو اتنی ریلیکسیشن دی ہے کہ حکومت نے کہ جناب 20 کے قریب افراد جو ہیں اس میں ملوث 9 مئی میں چھوڑ بھی دیا ہے، ان کو رہا بھی، کافی لوگ رہا کر دیے جو بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں جنہوں نے جرم کیا، چاہے پی ٹی آئی کا ہو یا پیپلز پارٹی یا کسی کا بھی ہو، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. کیونکہ اگر یہ کام نہیں کیا گیا پاکستان میں تو آئندہ کوئی بھی مجمع، اب جیسے فضل الرحمان صاحب تحریک چلا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی پہنچ کے ان کو ماریں گے. جو ہر آدمی ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو لازمی ہر سیاسی پارٹی کل پہنچے گی اور یہی اقدام کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو روک تھام کی جائے اور اس کی یعنی کہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ان لوگوں کو 9 مئی آ رہا ہے، اس پہ سزا دی جائے. ہاں اس میں تفریق کی جائے سیاسی کارکن کی، جو بے گناہ ہو ان کو چھوڑا جائے اور بے گناہوں کو سزا لازمی، کوئی اس کے حق میں نہیں ہوگا کسی بے گناہ کا. مگر عمران خان کو آج 9 مئی قریب آ رہا ہے تو اگر وہ اس کی مذمت کر دیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا، چاہے اس میں میرا کارکن ہے یا کوئی عام شہری تھا، تو میں ان کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. تو شاید کسی حد تک یہ کشیدگی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو اس وقت پائی جاتی ہے اور عوام کے اندر جو نفرت بھی ہے تو کسی حد تک کم ہو جائے گی، یہ کشیدگی بھی کم ہو جائے گی. لازمی عوام تو ایک سادہ لو عوام ہوتے ہیں، ان کو جہاں حق دیا جاتا ہے وہ چل جاتے ہیں. اس سیاسی رہنما کو جو ان کے لیے حقوق کے لیے کبھی آواز بھی بلند نہیں کرتا، بعد میں دوبارہ اس کو ووٹ دیتے ہیں. پاکستان کے عوام کا تو یہ حال ہے. تو اسی طریقے سے اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بھی اطلاعات عمران خان کی یہ بھی ہے. تو آپ ایک بار 9 مئی کو بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کر کے 9 مئی سے آنے سے قبل، تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ایک سیاسی قد کاٹ میں آپ کے اضافہ ہوگا اور آپ ایک ملکی صدا کے مقبول اور معروف رہنما ہے پاکستان کے، اور آپ نے کافی ووٹ بھی حاصل کیے 2024 کے الیکشن میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح یہ کشیدگی اور 9 مئی کے واقعے پہ مٹی ڈالی جا سکتی. اور میں
یہ ساتھ ساتھ ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں ان کو سزا دی جائے قانون کے مطابق، قانون کے مطابق جو سزا ان کی بنتی ہے ان کو دی جائے، جو بے گناہ ہو ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔